چاہے کچھ ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بے وفائی ہے، نمک حرامی ہے اور غداری ہے۔ سونا فنا ہو جاتا ہے، جاگیریں چھن جاتی ہیں۔ سرگودا سے ہم گزرے، دیوانوں کی یادگاریں، بنگلے اور کوٹھیاں بھائیں بھائیں کر رہی تھی، کھڑی ہوئی۔ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حضیم۔ فرمایا نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ نعرہ تکبیر۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ میر تقی درد کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یک سرو استخوان شکستہ سے چور تھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی کی پرانی کھوپڑی پہ پاؤں آ گیا، امتداد زمانہ نے اسے بوسیدہ کر رکھا تھا، پاؤں آیا تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ سب مٹ جانے والی چیزیں ہیں، جاگیریں بھی مٹ جاتی ہیں، سونا بھی مٹ جاتا ہے، چاندی بھی فنا ہو جاتی ہے، محلات بھی مٹ جاتے ہیں، کوٹھیاں بھی سب فنا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کلمہ لا زوال لا زوال لا زوال، اس کی توحید، اس کی توحید کا کلمہ۔ جس نے توحید میں وفا کر دی، توحید اسے بھی زوال آشنا نہیں ہونے دیتی۔ جس نے توحید میں وفا کر دی، توحید اسے بھی زوال آشنا نہیں ہونے دیتی۔ پاکستان والوں، دعوے سے کہتا ہوں شرک و بدعت کے دروازے بند کر دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج منگتے بن کر کھڑے ہوئے ہو، کرنسی میں جان نہیں رہی، کبھی امریکہ سے مانگتے ہو، کبھی جاپان سے مانگتے ہو، کبھی جرمنی سے مانگتے ہو، ساری دنیا میں منگتے مشہور ہو گئے ہو، بین الاقوامی پائی نہیں کی۔ اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ان کی زمین سونا اگلتی ہے، آسمان موتی برساتا ہے۔ ہمارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں کہ سرمایہ نہیں ہے، ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے کہ منصوبے نہیں ہیں۔ یورپ کے بینک مشرق وسطی کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا مانتی ہے اگر سعودی عرب یورپ کے بینکوں سے سرمایہ نکال لے تو دیوالیہ ہو جائے، بینک بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ سرمایہ نکال کیوں نہیں لیتے، لیکن پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ سعودی عرب کی دولت یورپ کے بینکوں میں پڑی رہے، تاکہ تسلیس پرست
جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پہ مغرور ہیں، تہذیب و تمدن کے اجارہ دار بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری ترقیاں ہم سے وابستہ ہیں، اللہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ توحید والے سرمایہ نکال لیں تو تسلیس والوں کا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ تمہاری آبرو بھی اسی سے بچی ہوئی ہے کہ توحید والوں کا سرمایہ تمہارے بینکوں میں پڑا ہے۔ فطرت اشارے کر رہی ہے کہ تسلیس میں کچھ نہیں، سب کچھ توحید میں ہے، دنیا بھی توحید میں ہے، آخرت بھی توحید میں ہے۔ عزیز دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، شرک سے بچیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، دعویٰ کرتا ہوں۔ شرک سے بچیے، توحید میں وفا کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، عقبہ میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی سب کو رب العالمین چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ ویسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، قرآن کریم میں یہ بھی تو آیا من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو، قرآن کریم نے فرمایا وہ بھی دائمی جہنمی، اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ واشی کی آنکھیں برس پڑی، آنسوں کی برسات میں کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو صرف مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میرے ہاتھ تو حمزہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو کیا میری یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے تسلی دی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، اگر کوئی خلوص دل سے تائب ہو جائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، ایمان کے بعد اعمال بھی اچھے کر لے، ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کر لے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں بلکہ سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے۔ واشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے ایمان تو لے آؤں گا، شرک بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ جو اعمال صالحہ کی بات کی ہے قرآن کریم نے، میرا نفس بڑا سرکش ہے، شاید مجھ سے اعمال حسنہ نہ ہو سکے، کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی اور غلطی ہو جائے، کہیں پھر جہنم رسید تو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے گناہگار بندوں کو جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں ہو گئیں، نفس امارہ کی سازش پر جن سے کوتاہیاں ہوئیں، جنہوں نے ٹھوکریں کھائیں، گناہ ہوئے اور غلطیاں سرزد ہوئیں، ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو،
تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں کو یقین دلا دو تمہارا رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے. غلاف کعبہ پر یہ آیت چمک رہی ہے. مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ملتزم کی طرف دیکھیے. ملتزم کے اوپر غلاف کعبہ میں یہ آیت لکھی ہوئی چمک رہی ہے. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. نعرہ تکبیر. جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. میاں وال رانجھا والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، اور مینیفیسٹو یہ ہے، سلوگن یہ ہے، ماٹو یہ ہے. کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قافلے کو اللہ کے در پہ پہنچایا. اللہ کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. نعرہ تکبیر. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر. ختم نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند، حضرت مولانا شاہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب. حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے. میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے، وہ بوڑھا جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی رکوع نہیں، ایک بھی تسبیح نہیں، شباب کی مستی تھی، جوانی کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، علاقے میں چودھری کہلاتا تھا، خان کہلاتا تھا، شملہ اونچا رکھتا تھا. اس کی فرعونیت سے اللہ کے کمزور بندے لرزتے تھے. کبھی میرے در پہ نہیں جھکا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان بولنے کے قابل نہ رہی، کان سننے سے باغی ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، سر کانپنے لگا، کمر جھک گئی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، معاشرے نے بھی منہ موڑ لیا، سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی. اب یہ بوڑھا انسان ساری زندگی
بغاوت میں گزارنے والا جب ساری کائنات سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آنسو کی برسات میں میرے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ دیکھ میرے معبود، دامن میں تو کچھ نہیں ہے، تجھ سے مانگتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، لیکن تجھے نہ پکاروں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، او میرے پیغمبر، اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، لیکن آج اسے ٹھکرا دوں، اسے اپنے در سے بھگا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ مولانا عبد المجید شاہ صاحب ندیم، ناظم اعلیٰ مجلس فقوق اہل سنت، علماء دیوبند، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ نافرمان بیٹا، اکلوتا بیٹا، سال ہا سال کے بعد جب شرمندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پدری محبت کا مارا ہوا باپ راضی نہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ بیٹے کو سینے سے تو لگا لیتا ہے لیکن تانا ضرور دیتا ہے، تو کتنا نالائق ہے، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، فلاں مرحلے پر میری بات نہ مانی، فلاں زندگی کے موڑ پر تو نے میری دل آزاری کی۔ باپ بھی بیٹے کو تانا دے کر معاف کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے گناہگار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ سب نے جواب نہیں دیا، خیریت تو ہے؟ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ میاں وال رانجھا کے دوستو، ہی پہ ضرب لگاؤ، کیونکہ موسم ٹھیک نہیں، بھی کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، بھی کے بیمار بڑھ رہے ہیں، ہی کی ضربیں لگاؤ تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دینے والا کون؟ براہ راست سننے والا کون؟ اجمی فنکار کہتا ہے ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جب ساری دنیا سو جائے، جب کائنات پر سناٹا چھا جائے، سب سے منہ موڑ کر گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کر رب العالمین کے دروازے پہ آ، ندامت کے اشک بہا، وہ تجھے دیر تک رونے نہیں دے گا، تیرے آنسو کو موتی سمجھ کر اپنے دامن رحمت میں چن لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، فرماتے تان گرید ابر کئے خندد چمن، تان گرید ابر کئے خندد چمن۔ فارسی سمجھ رہے ہو؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، یہ تو سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو باپ دادے کی زبان ہوئی، یہ تو باپ دادے کی زبان ہوئی، اسے کون نہیں سمجھتا انگریزی؟ ہائے ہائے، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات، عربی کو اجنبی بنا دیا، عربی کو دھکیل دھکیل کر یتیم خانوں میں منبر و محراب میں محدود کر دیا۔ فارسی جس میں ہماری تاریخ کا آدھا مواد پڑا ہوا ہے،
اس کو بھی اجنبی بنا دیا اور انگلش رگ و پے میں گھس گئی. جو بویا تھا اب وہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فصل پک چکی. اکبر الہ آبادی تو چیختا چلا گیا دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے. وہ کہتا چلا گیا جتنا کمال حاصل کرنا ہے قرآن و سنت کے علوم میں کمال حاصل کرو. لیکن برطانیہ کے ایجنٹوں نے کہا نہیں، سارا کمال انگریزی پڑھنے سے حاصل ہوگا. اس نے کہا مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں اور مغربی انداز طبیعت کو بدل دیتے ہیں، انگریزی پڑھو گے تو انگریز بن جاؤ گے. انہوں نے کہا جی نہیں. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستو، خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے علوم سے آباد کرو. ان کے دل و نگاہ کو قرآن و سنت کے علوم سے آباد کرو، ورنہ سیلاب سر پہ آ گیا. تقسیم کے وقت پاکستان میں 31,000 عیسائی تھے. مغربی پاکستان میں کتنے؟ آپ کو پتہ ہے آج کتنے ہیں؟ 14,72,000. آج کتنے ہیں عیسائی اس پاکستان میں؟ مشرقی پاکستان تو چلا گیا. اب اسی مغربی پاکستان جو کل پاکستان کہلاتا ہے، لاہور چرچ کی رپورٹ کے مطابق میں نے اخبار رکھا ہوا ہے، 14,72,000 عیسائی بن چکا ہے. اور یہ باہر سے نہیں آئے، آپ کے بھائی بہن، میرے بھائی بہن. مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. مولویوں کی منزل یہ ہے کہ قبرستان والوں کو سناؤ، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں سناؤ. ایک نے طے کیا ہے سناؤں گا، دوسرے نے کہا نہیں سننے دوں گا. اللہ کی شان ہے. میں نے کہا تو کار ضمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز برداشتی. نادان دوستو، تم نے زندو کے مسئلے حل کر لیے کہ قبرستان کی فکر لائق ہو گئی ہے تمہیں. سر کو تو بچاؤ، ناخن کی فکر بعد میں کرنا، تمہارا تو سر خطرے میں. میں تارا چنار قرآن ایجنسی اور چترال کا دورہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے سرحدوں پہ صورتحال کتنی نازک. سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو افغانستان کے طیاروں کی گھن گرج میں سر اونچا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آئے دن شہید ہوتے ہیں لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. ہم سلام کرتے ہیں ان کی جرأت کو اور ان کی جلالت. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مولوی اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ جو قادیانیت کے فتنے سے بے خبر، مستغنی، سبائیت کے فتنے سے مستغنی، آغا خانیت کے فتنے سے مستغنی، رضا خانیت سے مستغنی، زگری فتنے سے مستغنی، بس سارا زور اس پہ لگ رہا ہے. ایک کہتا ہے سنوا کے رہوں گا مردے کو، دوسرا کہتا ہے نہیں سننے دوں گا. قوم کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں قوم کو، ریزہ ریزہ کر رہے ہیں. میں نے کہا قبرستان سے اتنی دلچسپی ہے تو ذرا صبر کر لو، جب مرنا تو قبرستان میں جا کر مردہ یونین کا چیئرمین بن جانا، وہاں ان کے مسائل حل کرتے رہنا. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شاہ جی پر. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے اصل میں پنجاب کا ذوق بڑا عجیب ہے. میں کہا کرتا ہوں فرنٹیئر اور سرحد والے مرغے لڑاتے ہیں، یہ پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں. ایک پارٹی ایک مولوی کے پیچھے، دوسری پارٹی دوسرے مولوی کے پیچھے. وہ اس کو بلاتی ہے، یہ اس کو بلاتی ہے، ان کا فری اسٹائل ہوتا ہے، یہ تماشا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، شاہ جی یہ مردے سنتے ہیں قبرستان میں؟ فرمانے لگے کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ اس نے کہا جی کام تو نہیں ہے، میں تو مسئلہ پوچھ رہا تھا. فرمایا تو پھر پوچھنے کی کون سی بات ہے، کل مرو گے، سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا، میرا سر کیوں کھاتے ہو؟ پھر آہے سرد لی اور فرمایا سنتے ہوں گے بابو جن کی سنتے ہوں گے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. 40 سال سے میں ان زندوں کے قبرستان میں اذانیں دے رہا ہوں. جس درد دل سے میں نے انہیں قرآن سنایا ہے، پہاڑوں سے مخاطب ہوتا تو سنگینی کے دل موم ہو جاتے، درختوں سے مخاطب ہوتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے، ستاروں سے گویا ہوتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آ پڑتے، سرسب کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی، لطافت صبا کو سناتا تو لطافتیں بھول بیٹھتی، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو کناروں سے باہر آ جاتے، دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے.
میں نے ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے. یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے, طوائف کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب. اور یاد رکھو, میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں, علماء دیوبند کے کردار پر اس قسم کا زنگ جمانے والوں کو میں نہیں چلنے دوں گا. علماء دیوبند کا نام زندہ رکھنا ہے تو آؤ قادیانیت کے خلاف مل کر جہاد کریں, سبائیت کے خلاف مل کر جہاد کریں, آغا خانیت شرک و بدعت کے خلاف مل کر جہاد کریں, عیسائیت و یہودیت و ذکریت کے خلاف مل کر جہاد کریں. میں شاہ اسماعیل شہید کا کردار, محمود حسن دیوبندی کا کردار, انور شاہ کشمیری کا کردار, عطا اللہ شاہ بخاری کا کردار, محمد یوسف بنورے کا کردار, مفتی محمود کا کردار اور شیخ القرآن غلام اللہ خان کے کردار کو دیوبندیت کا معیار سمجھتا ہوں. یہ دو ٹکے کے فتویٰ باز, کفر کی مشینیں چلانے والے پیٹو, جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ دیوبندیت کے کردار پر زنگ نہیں آنے دیں گے. کتب خانوں کے مسئلوں کو پبلک میں بیان کر کے ان کو کنفیوز کرتے ہو, ان کو تباہ کرتے ہو. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے باطل. یہ جو بم پھٹا ہے احسان لائی ظہیر پر نہیں پھٹا, ہم سب پہ پھٹا. احسان لائی ظہیر تو منزل کو پہنچ گئے, مرتے تو سب ہیں, مرتے رہے, آئندہ بھی مریں گے, اب بھی مر رہے, مرتے تو سب ہیں, لیکن کوئی یوں مار کے دکھائے نا کہ بم لاہور میں پھٹے اور قبر جنت البقیع میں ملے. کوئی یوں مار کے دکھائے. علامہ احسان علی ظہیر, علامہ احسان علی ظہیر. مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں ان سے, فقہی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, میں دیوبندی ہوں, حنفی مسلمان ہوں, لیکن میں اس کے کردار کا معترف ہوں. سن 74 میں جب تاریخ تحفظ ختم نبوت کے قافلے میں ہم چل رہے تھے سینٹرل ایکشن کمیٹی میں بھی تھا, احسان لائی ظہیر بھی تھا. ابھی سن 84 میں تحفظ ختم نبوت کی تاریخ میں قادیانیت کا مقابلہ کرنے میں وہ ہمارے ساتھ تھا. اللہ اسے غریق رحمت فرمائے, اللہ اسے غریق رحمت فرمائے. ابھی فروری میں مدینہ طیبہ میں اس سے آخری ملاقات ہوئی. میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا, وہ بھی عمرے پہ تھا. صبح کی نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر لے گیا جنت البقیع. مسجد نبوی سے ہم نکل رہے تھے, ہاتھ پکڑا کہنے لگا, آؤ شاہ جی جنت البقیع چلتے. امہات المومنین کے قبروں پہ گئے, پھر بنات طیبات کے قبروں پہ گئے, ایصال ثواب کیا. پھر وہ سیدھا لے گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہلے کنارے پر تھی, کارنر پہ تھی, اب سینٹر میں آ گئی. یہ توسیع ہو گئی, یہ بہت زیادہ جنت البقیع. وہاں جب ہم پہنچے اس قدر رقت طاری ہوئی, اس قدر گریہ طاری ہوا, دیر تک ہم روتے رہے, دیر تک. پھر ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. علامہ صاحب مرحوم کو خدا جنت الفردوس عطا فرمائے. دعا کے دوران اس نے ایک جملہ کہا, الہ العالمین جنت البقیع بہت وسیع ہو چکی ہے, چھوٹی سی جگہ ہمیں بھی قبر کے لیے مل جائے. کبھی کبھی وہ نقد سنتا ہے. میں اس کا آواز کم کروں گی. کبھی کبھی وہ نقد سنتا ہے. پہلے لاؤڈ سپیکر کی شکایت ہوتی تھی کہ وہ بے زبان ہے, آج تو ماشاءاللہ اتنا بازبان ہے کہ کم کرنی پڑتی ہے آواز. لیکن اصل میں یہ جو ہارن بالکل اس طرف کیا گیا ہے وہ بولنے نہیں دے رہا مجھے. اگر آپ اس کا رخ دوسری طرف کرتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا. اب آپ اس کا بیلنس قائم رکھیں, اتنی آواز رکھیں کہ ڈسٹرب نہ کرے وہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو, اگر یہ سامنے والے ہارن کا وہ وائر نکال دیں تو مہربانی ہوگی, اگر آپ کو معلوم ہے اچھی بات ہے, پھر آواز کم کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے, اللہ نے نقد سن لی ان کی. بم جس کے لیے رکھا گیا تھا باقی سارے اسٹیج والے شہید ہو گئے, لیکن وہ بچ گیا.
اس لیے شاید بچ گیا کہ تقدیر کو یہی منظور تھا کہ تیرے لیے جہاز آئے گا، تجھے وہاں لے جایا جائے گا، تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی۔ چیونٹی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کیڑی دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی، مکے جاواں مطاف وچ پھراں، پھر حاجیاں دے پیراں وچ روندی جاواں تے کچلی جاواں، لیکن ہزاراں میلاں دے پینڈے راستے وچ تپدے ہوئے صحرا، موج زن سمندر دریا، اے چھوٹی جہی جان پہنچے تے کیوں کر رب العالمین نو اپنی اس حقیر مخلوق دی آرزو پسند آ گئی۔ ایک کبوتر نو کول بٹھایا، کیڑی دے دل وچ گل پائی، تیری فلائٹ آئی ہوئی ہے دے پیر نو چمٹ جا۔ کیڑی کبوتر دے پیر نو چمٹ گئی تے کبوتر مہوے پرواز ہو گیا، فضاواں نو چیردا ہویا، صحراواں دریاواں تے سمندراں نو عبور کردا ہویا، سیدھا مکہ میں پہنچا، مطاف میں اترا۔ رب نے فرمایا بس چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی۔ جہاز سعودیہ سے آیا، مدینہ طیبہ میں ایک فقیر سا آدمی ہے، اتنا چھوٹا سا بالکل مختصر سا آدمی ہے، پھونک مارو تو منڈی بہاؤدین جا پڑے۔ نام اس کا امیر علی قریشی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ۔ ملتا ہے نا جب السلام علیکم خیریت ہے استغفر اللہ، کب آئے ہیں آپ استغفر اللہ، کب تک آپ رہیں گے استغفر اللہ، اس کا تقیہ کلام ہے۔ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا۔ امیر علی کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں، حکیم استغفر اللہ کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں نے دیکھا پاکستان کے ایک مولوی صاحب جبہ و دستار میں ملبوس، بڑے لیڈر قسم کے مولوی صاحب میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے، لمبا جبہ، سر پہ براؤن کلر کا ڈارک وہ پگڑی یا دستار، ہاتھ میں پاندان اور ہونٹ سرخ، خون شہادت سے نہیں، قوم کے نذرانوں کی رنگینی سے سرخ۔ حکیم صاحب نے کہا میں نے دیکھتے ہی پکڑ لیا، میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ میاں صاحب کہنے لگے حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں میں۔ حکیم صاحب نے کہا اوہو تم یہاں آ گئے ہو، استغفر اللہ، وہ حضور تو کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور تو شرکت کے لیے وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور تمہارے عقیدے کے لوگ اس لیے حضور کے احترام میں کھڑے ہوئے بھی ہیں، تو حضور وہاں گئے ہوئے ہیں استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا کہ میاں صاحب کی سٹی گم ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا، یہ تو تمہارا عقیدہ ہے، جب دسترخوان سجا لیتے ہو، جب پلیٹیں چمکنے لگتی ہیں تو پھر خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے جاہل مریدوں کو بھی کہتے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے۔ تو کئی محفلیں ہو رہی تھی کراچی میں وہاں استغفر اللہ میلاد کی، حضور وہاں تشریف لے گئے استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ، پکڑ رکھا ہے اسے۔ اتنے میں پولیس آ گئی، شرطے آ گئے، اللہ سلامت رکھے سعودیہ والوں کو۔ آپ آہستہ کہہ رہے ہیں، ذرا مزاج کے سخت ہیں شرطے۔ پاکستانیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب یہ مزاج کے بڑے سخت ہیں، اور میں نے کہا اس لیے مزاج کے سخت ہیں، اللہ نے ان کے مزاج کی سختی میں بھی حکمت رکھی ہے، اگر وہ مزاج کے سخت نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج سعودی عرب میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے، کتنی جھنڈیاں لہرا رہی ہوتی۔ ان کی سختی ہے کہ آپ جدہ سے دمام تک، ریاض تک، الخبر تک، مدینہ تک، طائف تک، جہاں چلے جائیں آپ کو کوئی آستانہ نہیں ملے گا، کوئی جھنڈی نہیں ملے گی، کوئی مجاور نہیں ملے گا۔ سعودی عرب والے قبروں کو نہیں سجاتے، بیت اللہ کو سجاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے نسیم خار و گل سے، تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری،
حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو کوئے حریری۔ پولیس آ گئی، انہوں نے جب صورتحال معلوم کی، حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ کہتا ہے جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے نبی بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اس مکتب فکر کے لوگوں کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ عالم الغیب ہے، یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی عالم الغیب ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ کارساز و دستگیر و مشکل کشا ہے، یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی کارساز و دستگیر و مشکل کشا ہے۔ پولیس نے پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے، جو جہاز اویلیبل تھا، جو جہاز تیار تھا کراچی آنے والا، اس میں بٹھایا، پاسپورٹ پہ سرخ سٹیمپ لگائی، امیگریشن والوں کو ہدایات دی، قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ پہلے ایک تھا، اب 32 کی فہرست دیکھ کے آیا ہوں جدہ میں جب ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچے ہیں 5 فروری کو ابھی، تو 32 کی فہرست لٹک رہی تھی، نو انٹری اوپر، داخلہ بند۔ اور جو میں نے نام پڑھے تو اس میں ماشاءاللہ سارے بناسپتی اشاق، کوئی سملے والا، کوئی پان والا، کوئی لمبے جبے والا، 32 نام۔ میں نے کہا سعودی عرب والوں نے تو تمہاری 32 ہی نکال دی، اور بنتے ہو عاشق، بنتے ہو عاشق کہ ہم عاشق ہیں، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے۔ یہ نکلے نہیں، نکالے ہوئے مجرم ہیں۔ اور نکالے کیوں گئے؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، دستار تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں، لیڈر ہوں، میرے بیانات پرس میں روزانہ چھپتے ہیں، کوریج ملتی ہے۔ حرم کے رضاکاروں نے کہا بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ وہاں تو فتوے دیتے ہو حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ تم اپنی مسجد میں تو کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے، تو رب اپنے گھر میں کسی گمراہ کو کیسے امام کھڑا ہونے دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند۔ وہاں فتوے لگاتے ہو، یہاں کس منہ سے آتے ہو؟ جاؤ، نام نہاد عاشق صاحب اباؤٹ ٹرن، جاؤ، یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں۔ یہاں کھرے بلائے جاتے ہیں اور کھوٹوں کو بلا کر بھی بگا دیا گیا، اور سچوں کو قبر بھی جنت البقیع میں عطا کر دی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں احسان الہی ظہیر، او ہمارے دوست، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، پتہ نہیں تیری کون سی ادا رب العالمین کو پسند آ گئی۔ اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ شاید حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیری جد جہد اور اللہ کی توحید کی اشاعت میں تیری کوششیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ تو شکست کھا کے بھی جیت گیا، تو مر کے بھی زندہ ہو گیا، تو لٹ کے بھی پا گیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ گئے، تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تمہاری یہ خانہ جنگی جاری رہے گی؟ تم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر قوم کو لڑاؤ گے، اپنے گھر میں تفریق ڈالو گے، تو انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بھی کے طوفان چل رہے ہیں، ذرا ہی کی ضرب لگاؤ تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خطا کاروں کو معاف کر دینے والا، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ ذرا بات پوری نہ ہو جائے؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟
یہ ہی پہ زور دے کر ذرا سجے کھبے دیکھ کے کوئی بھیدا بیمار چپ بیٹھا ہوئے تھے اس تو بھی کہلواؤ. انسانی جبین کی آرزوؤں کے لیے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ بمبئی والوں نے گزشتہ سال بہت بڑا جلسہ تھا بمبئی میں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. بچے ہوئے ہیں ابھی تک وہ لوگ بہت سارے فتنوں سے. دین اور ایمان کے لحاظ سے آپ یقین فرمائیے میں نے وہاں کے مسلمانوں کو بہت اچھا پایا. ہندوؤں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، سکھوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنے دین کو بچائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. مسجدیں اتنی پرشکو ہیں. گجرات میں گیا، احمد آباد میں، بڑودہ میں، سورت میں، پنچ محل میں، بھروچ میں، بلسار میں مسجدیں دیکھی. ہر مسجد ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی ہے، وائٹ ماربل فل چھت تک. میں نے وہاں کہا ہمارے ہاں اللہ کے گھر ہوتے ہیں مسجدیں، ہمارے ہاں تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، تمہارے ہاں تو اللہ کے بنگلے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر نماز میں ہاؤس فل. زیادہ تر نیو جنریشن نماز میں اگلی صفوں میں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں مسجدوں میں بوڑھے نوجوان میرا لونگ گوا تو لونگ لبدے بدلتے. اس لیے کہ حکمران ماشاءاللہ بڑے ہی رنگین مزاج ہیں، توبہ توبہ کے نعرے لگا کے پیتے ہیں. حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دیکھنے میں بڑا شریف لگتا ہے، شیروانی پہن کر یوں چلتا ہے جیسے بالکل بے ضرر بین الاقوامی شریف ہو. مولویوں کو بھی خوش کرتا ہے، زکوٰۃ کے چیک دیتا ہے، لو کھاؤ، تاکہ یہ وہ ایک باتونی خاتون آئی نا کسی ڈاکٹر کی کلینک میں، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب سر دکھتا رہتا ہے، اعصاب شکستہ رہتے ہیں، دماغ چکراتا رہتا ہے، بچوں کو جھڑکتی رہتی ہوں، چڑچڑاپن رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، خاوند سے بھی لڑ پڑتی ہوں، کوئی گھر میں آئے اس سے بھی لڑ پڑتی ہوں، بے قرار رہتی ہوں، بے چین رہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے تھرمامیٹر اٹھایا، اس کے منہ میں رکھ دیا. اب یہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے عموماً 1 منٹ کے لیے ہوتا ہے یا چند سیکنڈوں کے لیے ہوتا ہے. دوسرے مریض بیٹھے تھے، ان کے منہ میں بھی تھرمامیٹر رکھا، لیکن ان کا تھرمامیٹر منٹ 1.5 منٹ کے بعد نکال لیا. خاتون کے منہ میں 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا. وہ اشارے بھی کرتی ہے بھی نکال لو. ڈاکٹر صاحب نے کہا باقی مریضوں کا تھرمامیٹر تو لمٹ کے مطابق نکلے گا، تیرا تھرمامیٹر جب کلینک کلوز ہوگی تو اس وقت نکالوں گا، تجھے باہر بھگا دوں. اس لیے تیری باتیں سننے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، میرا دماغ اتنا نہیں کہ تو چاہتی ہے. ہمارے حضرت صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، مولویوں کے منہ میں زکوٰۃ کا سونے کا چمچ دے دیا. لب سیلی مولویوں کو بھی خوش کر لیا. ادھر بھی چلا جاتا ہے، ادھر ہندوستان کی طرف جاتا ہے تو گھنٹے بھی ہلا لیتا ہے. آج کل ارشاد ہے چھوڑو شریعت کی باتیں، چھوڑو قرآن و سنت کے نظام کی باتیں، چھوڑو اس میں کیا رکھا ہے. کرکٹ دیکھو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. کرکٹ یہ ہے اصل دین کی ضرورت اور قوم کی بقا و فلاح کا یہ طریقہ ہے. کرکٹ دیکھو. اب معاف کرنا میرے عزیز نوجوانوں، کہیں آپ محسوس نہ کریں یہ کرکٹ جو ہے گیم نہیں ہے.